السلام علیکم، میرا نام زینب عفیفہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک مورل اسٹوری۔ اور آج ہم سنیں گے ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے نبی تھے جن کو اللہ نے بہت آزمایا، پر ایوب علیہ السلام نے اتنا بہترین صبر کیا، اس کی مثال اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ اگر آپ کو اسلامی واقعہ پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو سیریا میں قوم سوران کی طرف بھیجا۔ ایوب علیہ السلام بہت زیادہ مالدار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے پاس لاتعداد نوکر چاکر تھے اور بے شمار بھیڑ بکریاں تھیں۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بہت ساری زمین اور جائیداد سے بھی نوازا تھا۔ ایوب علیہ السلام کاروبار کرتے تھے، ان کا بزنس دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بہت ساری اولاد بھی عطا فرمائی تھی۔ ان کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ ایوب علیہ السلام خود بھی صحت مند اور بے حد طاقتور تھے۔ ظاہر ہے کہ اتنے امیر اور جمیل انسان کے دوست بہت ہوتے ہیں۔ ہر کوئی ایوب علیہ السلام سے دوستی رکھنا چاہتا تھا۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا اور روح زمین پر مالا مال شخص تھے۔ پھر اللہ نے ایوب علیہ السلام کو آزمانا چاہا تاکہ بعد میں آنے والے لوگ کے لیے ایوب علیہ السلام صبر کے مثال بنے۔ پھر ایوب علیہ السلام پر آزمائش کا وقت شروع ہو گیا۔ ان کا سارا کاروبار بند ہو گیا اور سارا مال ختم ہو گئے، یہاں تک کہ ایوب علیہ السلام غریب ہو گئے۔ ایوب علیہ السلام کی زندگی میں ہی ان کی ساری اولاد مر گئی۔ اولاد کا ختم ہونا بہت بڑا غم ہوتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 7 بیٹی ان کے سامنے فوت ہو گئیں۔ یہی نہیں، ان کے سارے جانور اور مویشی بھی ہلاک ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایوب علیہ السلام کی صحت بھی چھین لی گئی اور وہ شدید مرض میں مبتلا ہو گئے۔ بیماری اس قدر تھی کہ ایوب علیہ السلام چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے۔ ایوب علیہ السلام کی آزمائش انتہا کو پہنچ گئی اور ان کے سارے دوست ان کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ انہیں یہ خوف تھا کہ کہیں پھیلنے والی بیماری نہ ہو اور ایوب علیہ السلام کی بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے۔ اس طرح سب دوست رشتہ دار ایوب علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ گئے۔ ایوب علیہ السلام کی خدمت کے لیے بس ان کی بیوی رہ گئی۔ وہ بہت وفادار بیوی تھی۔ وہ ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی تھی، انہیں کھلاتی پلاتی اور نہلاتی بھی تھی۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ سارا مال بالکل ختم ہو گیا، بیچنے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا۔ پھر ایوب علیہ السلام کی بیوی لوگوں کے گھر میں ملازمہ کا کام شروع کیا تاکہ کچھ کما کر لا سکے اور شوہر کی دوائیں اور خدمت میں خرچ کر سکے۔ ایوب علیہ السلام کی یہ بیماری 1-2 مہینے نہیں، پورے 12 سال جاری رہی۔ ایوب علیہ السلام اتنے لمبے عرصے تک صبر کرتے رہے، انہوں نے کبھی کسی سے شکوہ تک نہیں کیا۔ سال در سال ایسے ہی گزرتا رہا۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ان سے عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ اللہ سے دعا کریں تو وہ آپ کی بیماری کو ختم کر دے گا اور آپ کے حالات کو بدل دے گا۔ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ مجھے دعا کرتے ہوئے اللہ سے شرم آتی ہے، کیونکہ جتنا عرصہ خوشحالی میں رہا ابھی اتنا عرصہ بیماری اور غریبی میں نہیں گزرا، اس لیے میں ابھی یہ دعا نہیں کروں گا کہ اللہ مجھے شفا عطا کر دے یا میری اس حالت کو بدل دے جب تک 80 سال نہ گزر جائے۔ جس طرح میں نے ناز و نعمت میں 80 سال گزارے، اسی طرح میں 80 سال بیماری اور غریبی پر صبر کرتا رہوں گا۔ یہ سن کر ایوب علیہ السلام کی بیوی مایوس ہو گئی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ایوب علیہ السلام اللہ سے دعا کر لیں تو یہ آزمائش فوراً ختم ہو جائے گی۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ لوگوں نے ایوب علیہ السلام کی بیوی کو کام دینے سے انکار کرنا شروع کر دیا تھا، اس لیے کہ کہیں ایوب علیہ السلام کی بیماری ان کی بیوی کے ذریعے نہ لگ جائے۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ایوب علیہ السلام کی بیوی کو اپنے بال کاٹ کر بیچنے پڑے تاکہ گھر خرچ کے لیے کچھ پیسہ مل جائے۔ یہ دیکھ کر ایوب علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوئی اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مجھے آزمائش نے گھیر لیا ہے اور تو ارحم الراحمین ہے اور میری حالت تو ہی بہتر جاننے والا۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو فوراً قبول کر لیا اور ان کی آزمائش کو ختم کر دیا۔ پہلے بھی ایسے کتنے موقع آئے تھے کہ آپ دعا کرتے تو فوراً قبول ہو جاتی، مگر ایوب علیہ السلام نے اپنی آزمائش پر صبر کیا۔ اس لیے صبر کی مثال جب بھی دی جاتی ہے تو صبر ایوب کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام سے فرمایا اپنا پیر زمین پر مارو، یہ نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ جب ایوب علیہ السلام نے اپنا پیر زمین پر مارا تو پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ جب انہوں نے اس پانی سے غسل کیا تو ان کے جسم کی باہر کی بیماری ختم ہو گئی
اور جب وہ پانی پی لیے تو جسم کے اندر کی بیماری ختم ہو گئی۔ ایوب علیہ السلام پھر سے صحت مند ہو گئے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے۔ جب ان کی بیوی واپس گھر آئی تو ان کو بالکل پہچان نہ پائی۔ ان سے پوچھنے لگی، کیا آپ نے اللہ کے نبی اور میرے خاوند مرض سے مبتلا شخص کو دیکھا ہے؟ اللہ کی قسم، جب میرے خاوند صحت مند تھے تو بالکل آپ جیسے تھے، آپ سے بڑھ کر ان سے ملتا جلتا آدمی آج تک نہیں دیکھا۔ اس پر ایوب علیہ السلام بولے، کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ تب وہ بولے، میں ایوب ہوں۔ تب وہ بولی، سبحان اللہ، اس کا مطلب بیماری ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا احسان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھی جوانی لوٹا دی، کیونکہ انہوں نے بھی اللہ کے آزمائش پر بہترین صبر کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں پھر سے اولاد عطا کی۔ ان کے یہاں 26 بیٹے بیٹیاں ہوئیں۔ ایک روایت میں ہے کہ صرف 26 بیٹے تھے، بیٹیاں الگ سے تھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے تو اوپر سے سونے کی ٹڈیوں کی برسات ہونے لگی۔ اللہ ایوب علیہ السلام کو غسل کرنے کے دوران ہی نوازنے لگا۔ اس پر اللہ نے فرمایا، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں مالدار نہیں بنا دیا اور نئے ہونے والے مال سے بے پرواہ نہیں کر دیا؟ ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، ہاں میرے پروردگار، لیکن میں آپ کی رحمت اور برکت سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کی جوانی اور صحت واپس کر دی، مال اور دولت واپس کر دی، خاندان اور اولاد بھی واپس کر دی۔ اللہ جسے چاہے اسے آزماتا اور جسے چاہے اسے نوازتا۔ اگر اللہ ہم سے کچھ لیتے ہیں تو اس سے بہتر عطا کرتا۔ اللہ نے قرآن میں ایوب علیہ السلام کی صبر کی تعریف کی اور زندگی کو صبر کرنے والوں کی مثال بنائے۔ آزمائش ہر کسی کی زندگی میں آتی ہے، پر اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے مشکل وقت میں ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے اور ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی میں جب بھی مشکل آئے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ ایوب علیہ السلام سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی بھی مصیبت آ جائے، ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ خدا حافظ۔